السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ حمد و ثنا
تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تحلیل، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کی پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری وقت میں، یہ وصیت کی، یہ فرمایا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، تو تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ دو چیز کون سی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، وہ سنتی اور میری سنت، ان دونوں چیزوں کو اگر انسان مضبوطی سے پکڑ لے، اس پر عمل کرے، تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں اس لیے عظمت قرآن کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ آپ اس کے ترجمے پر غور کریے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ اپنے قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا، وہ جھکا جا رہا ہوتا، متصدعا، اور پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ پہاڑ جھکا جا رہا ہوتا، وہ پہاڑ پھٹا جا رہا ہوتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ غور کریں، تاکہ لوگ فکر کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ فکر کریں۔
غور کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی جھک جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی اس امانت کو یعنی قرآن کریم کو آسمانوں کو دیا، علی السماوات آسمانوں کو دیا، والارض اور زمینوں کو دیا، والجبال اور پہاڑوں کو دیا۔ اے آسمان لو اس قرآن کریم کو، اس کی ذمہ داری کو نبھاؤ، اے زمینوں لو اس قرآن کریم کو، اس کی ذمہ داری کو نبھاؤ، اے پہاڑ لو اس قرآن کریم کو، اس کی ذمہ داری کو پورا کرو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان تمام چیزوں نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، اے اللہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے۔ زمین نے انکار کر دیا، اے اللہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں پورا کر پائیں گے۔ پہاڑ نے بھی انکار کر دیا، اے اللہ ہماری بس کی بات نہیں اس قرآن کو، اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر ہم نے اس قرآن کریم کو انسانوں کو دیا اور انسانوں نے اٹھا لیا، انسانوں نے اس کی ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہائے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، ہائے انسان تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ اللہ کی اس امانت کو، اس ذمہ داری کو تو نے اٹھا تو لیا لیکن پورا نہ کر سکا۔ پہاڑ نے، آسمان نے، زمین نے انکار کر دیا لیکن انسان نے اٹھا لیا اور اس کی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکا۔ کیا مطلب؟ قرآن کو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا تو کیا اللہ نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ظالم اور ظالم؟ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ نبی کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ نے اس قرآن کو نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ جو اس قرآن کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے وہ ظالم اور جاہل نہیں ہے، لیکن جو یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن تو صرف حافظ جی کے لیے آیا ہے، قرآن صرف حافظ جی ہی پڑھیں، مولوی صاحب ہی پڑھیں اور وہی سمجھیں، ہمارے لیے تو فلم کے ڈائلاگ اور فلم کے بھوجپوری گانے ہی کافی ہیں، ہم اسی کو صرف سمجھیں گے۔ اللہ ان کو جو قرآن کو نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو ظالم اور جاہل کہہ رہا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، کہ تم جاہل ہو، تم ظالم ہو، ظالم اور جاہل نہیں بلکہ تم سب سے بڑے ظالم اور جاہل ہو۔ تو یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے لیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک تیسری آیت ہم دیکھتے ہیں۔ یہ امانت تو ہے، ہماری ذمہ داری تو ہے، ہم کیسے اس کی ذمہ داری کو پورا کریں؟ قرآن کریم کی ایک تیسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کو۔ تلاوت، یہ تلاوت کیا ہے؟ اتلو، یہ امپریٹو سینٹینس ہے۔ اللہ کہہ رہا اے نبی پڑھیے اس کتاب کو، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے رسول قرآن نہیں پڑھتے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو پڑھیے؟ نہیں، یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اس قرآن کو پڑھیے، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اے نبی جب آپ کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کی امت کو کتنا زیادہ پڑھنے کا حق ہوگا، کتنا زیادہ۔ اتلو، پڑھیے اس کتاب کو۔ عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، قرآن کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ آج دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دو تین چار قرآن کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ ہماری ماں بہنیں بھی رمضان کے مہینے میں دو تین چار قرآن ختم کر دیتی ہیں، پڑھ لیتی ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ کچھ اثر ہوا؟ 2 قرآن 3 قرآن پڑھ لیے، کچھ اثر ہوا؟ تو ایک بھی آیت پلے نہیں پڑی۔ پورا قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن ایک بھی آیت پلے نہیں پڑھ رہی ہے ہمارے اور آپ کے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم میں جو 6666 آیتیں موجود ہیں، یہ در حقیقت آیت نہیں بلکہ ٹیلی گرامس ہیں۔ ابھی آپ کے پاس
آپ سو رہے ہوں رات میں اور 12 بجے 1 بجے آپ کے پاس کوئی ٹیلی گرام آ جائے، آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ سوئیں گے نہیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ رات میں اٹھ کر کے کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھو بھائی میرے پاس ٹیلی گرام آیا ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے بتائیے اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے۔ آپ کو نیند نہیں آئے گی اور اس وقت تک آپ نہیں سوئیں گے جب تک آپ اس کو سمجھ نہ لیں، اس کے ترجمے کو، اس کے میننگ کو سمجھ نہ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں یہ 6666 آیت کی شکل میں ٹیلی گرام صلی اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہمیں کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے ہم سو جاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے ٹیلی گرامس ہے، یہ آیتیں ہمارے لیے ٹیلی گرامس ہیں، ہم کیسے سو جاتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ پتہ نہیں کہاں ہمیں جانے کا حکم دے رہی ہے، پتہ نہیں کس کام کا حکم دے رہی ہے اور کس کام سے روک رہی ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حیثیتوں کو بدل دیا، حیثیتوں کو بدل دیا۔ آپ تورات، زبور، انجیل دیکھیے، اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت قرآن کی ہے۔ مکہ کیا تھا، خانہ کعبہ کیا تھا، تمام برائیوں کی جڑ تھی، ام الخبائث خانہ کعبہ کو لوگ کہتے تھے، برائیوں کی آماز گاہ تھی، شراب لوگ وہاں پیتے تھے، جوا لوگ وہاں کھیلتے تھے، عورتیں خانہ کعبہ کی برہنہ ننگی طواف کرتی تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکوں کو یہ سوچ کر کہ بڑا ہوگا میرے ساتھ کھائے گا، میرے ساتھ پیے گا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ تمام برائیاں خانہ کعبہ کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن یہی قرآن جب خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوتا ہے، مکہ میں نازل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ام الخبائث کو، برائیوں کی آماز گاہ کو، برائیوں کی جڑ کو، جب برائیوں کی جڑ میں قرآن نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اسی ام الخبائث کو ام القریٰ بنا دیتا ہے، تمام بستیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ آپ غور کریں قرآن کی عظمت کو، برائیوں، تمام برائیاں وہاں پائی جاتی تھیں، برائیوں کی آماز گاہ تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں۔ آج وہاں امن ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس شہر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ پیدا ہوئے اور جہاں آپ کو قرآن دیا گیا، آج بھی وہاں امن ہے۔ قرآن حیثیت بدل رہا ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان کی حیثیت بدل گئی، تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن رات میں نازل ہوا، وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی۔ قرآن جو فرشتہ لے کر کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام پیغمبروں کے سردار بن گئے۔ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، امتوں میں سب سے بہتر امت بن گئی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے پڑھا سب سے بہتر ہو گیا، جس نے پڑھایا سب سے بہتر ہو گیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا بھی بہتر، قرآن کا پڑھانے والا بھی دنیا میں سب سے بہتر۔ آپ دیکھیے، قرآن سے سوال کیجئے، مہینہ سب برابر ہے۔ عربی میں محرم کا بھی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، سفر کا بھی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، رمضان کا بھی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، شوال کا مہینہ بھی 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، سب مہینے 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اور مہینوں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، یعنی رمضان اس لیے باعظمت ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی عظمت اس لیے باعظمت ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ آپ قرآن سے دنیا کے کسی کتاب سے سوال کر لیجئے، تورات سے سوال کریے، زبور سے سوال کریے، انجیل سے سوال کریے، بتا کس مہینے میں نازل ہوا، ساری کتابیں خاموش۔ قرآن سے سوال کیجئے، قرآن جواب دے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔
قرآن سے سوال کیجئے، اے قرآن بتا، مجھے تو پتہ چل گیا کہ تو رمضان میں نازل ہوا، لیکن تو رمضان میں نازل تو ہوا، رات میں نازل ہوا یا دن میں نازل ہوا، یہ مجھے اس سوال کا جواب دے۔ آپ کا سوال ختم ہوگا، قرآن جواب دے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے سامعین، اے لوگو آپ کیا جانو شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اور جب صحابہ کرام نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول، پہلے کے لوگ 800 سال تک، 900 سال تک جیتے تھے، ان کو نیکی کرنے کا زیادہ ٹائم ملتا تھا، وہ تو قیامت کے دن نیکیوں کے معاملے میں ہم سے آگے ہوں گے، اور آپ فرما رہے کہ میری امت میں 60 سے 70 سال تک لوگ جئیں گے، تو ہم تو نیکیوں کے معاملے میں پیچھے ہوں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا، اس صورت کا آیت شان نزول اور بھی مفسرین لکھتے ہیں، اور بھی بہت وجہ ہے، لیکن ایک یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ یہ آیت نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ رات۔ اب اندازہ لگائیے، پہلے کے لوگ 900 سال تک جیتے تھے، ہم 60 اور 70 سال میں خلاص ہو جاتے ہیں، تو نیکیوں کے معاملے میں وہ لوگ تو آگے ہوں گے، ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ شب قدر جو ان کے 900 سال کی عمروں کو پورا کر رہی ہے، آپ دیکھیے آج سے شروع ہے شب قدر، 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے، کوئی ایک رات، جب آپ 5 راتوں کو جاگیں گے تو ایک رات آپ کو مل جائے گی، اور جب ایک رات مل جائے گی تو ایک رات کی عبادت آپ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اب 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ 1000 مہینے کا اگر سال بنایا جائے تو لگ بھگ 83 یا 84 سال بنیں گے۔ ایک انسان زیادہ سے زیادہ 60 سال جیتا ہے، 60 سال میں اس کو 60 شب قدر ملتی ہے۔ چلو 60 نہیں 40 ہی لے لو، 20 سال کے بعد سے اگر وہ روزہ رکھنا شروع کیا، 20 سال سے اگر روزہ رکھنا شروع کیا تو اس کو 40 شب قدر ملی۔ اب وہ 40 شب قدر کو جاگا، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی عبادت کا کیا کہنا۔ وہ 900 سال تک جیتے تھے، وہ جتنا نیکی کرتے تھے، ہم اور آپ رمضان کا، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک رمضان ہمیں اور آپ کو اور عطا فرمایا، ایک لیلۃ القدر شب قدر جاگنے کا موقع ہمیں اور آپ کو اور دیا۔ اب ہم نہ عمل کر پائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود نیکی کرنے کا موقع اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اس کے باوجود اگر ہم نہ خوش کر پائیں اللہ کو، نہ نیک عمل کر پائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو قرآن سے آپ سوال کیجئے، قرآن حیثیتوں کو بدل رہا ہے۔ بے کفر و شرک کی آماج گاہ، ام الخبائث، اس کو ام القرآن بنا دیا۔ فرشتہ جو لے کے آیا قرآن، اس کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام پیغمبروں کے سردار بن گئے۔ جس امت پر نازل ہوا وہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں سب سے بہتر، اور قرآن کو جو پڑھا وہ بہتر، اور جو پڑھایا وہ بھی سب سے بہتر۔ اسی لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اب دیکھیے دنیا کی کوئی کتاب پڑھ جائیے، ساری کی ساری کتابیں پڑھ جائیے، تورات، زبور، انجیل، ٹیکنالوجی، جو بھی کتابیں ہیں، سائنس کی، انگریزی کی، ساری کتابیں آپ پڑھ جائیے، آپ کو علم تو ہوگا، پڑھیں گے تو نالج تو ہوگا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں، علم دے گی کتاب، قرآن ایک ایسی کتاب ہے علم بھی دے گی، ثواب بھی دے گا۔ آپ دنیا کی ساری کتاب پڑھیے، آپ کو علم ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر مع سفرۃ کرام بررہ، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر مع سفرۃ کرام بررہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے، جلدی جلدی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھتا ہے، قرآن کو تجوید سے پڑھتا ہے، قرآن کو لے سے پڑھتا
قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرام بررہ، تو وہ قیامت کے دن بزرگ اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھنے میں جو ماہر ہے، وہ قیامت کے دن معزز بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور سنیے، جو قرآن کو پڑھ تو رہا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن ویتتع فیہ وعلیہ شاق لہ اجران، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کو مشکل ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے ذالک الکتاب لا اٹک اٹک کے پڑھ، نہیں پڑھ پا رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے اس کو پڑھنے میں، تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ وہ شاء علیہ شاق لہ اجران، اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو وہ پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور دوسرا وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کے کوشش کرنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور سنیے، ایک ایک حرف پر ثواب ملتا ہے اس کو، ایک ایک حرف پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر صالحات ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کے ایک حرف کو جو پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم کے جس نے ایک حرف کو پڑھا اس کو ایک نیکی، اور ایک نیکی کتنی بڑی، وہ درجے کے معاملے میں کتنی بڑی ہوگی، جو ایک حرف کو پڑھا اس کو ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ ولا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 3 نیکی نہیں بلکہ 30 نیکی ملے گی۔ بتائیے کوئی کتاب ایسی ہے جو اتنا آپ کو ثواب دے رہی ہے؟ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 3 نیکی نہیں 30 نیکی۔ اب ہم پڑھنا نہیں جانتے، اٹک اٹک کے پڑھیں، ذالکل، دیکھو غلط پڑھ دیے ہم، ذالکل کتاب، وہ ذال ایک ہی بار لکھا لیکن ہم 3 بار پڑھ دیے، ذالکل کی کتاب، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم غلط پڑھ دیے، ذال کو 3 بار پڑھ دیے لیکن ہم پڑھنا نہیں جانتے، کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ذال کو 3 بار پڑھے، لہذا تم کو 30 نیکی ملے گی، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس کی ضمانت لے لی ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ ہم اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کتنے آگی تیاگی آئے اور چلے گئے، قرآن کو مٹانے والے آئے چلے گئے، قرآن کو بدلنے والے آئے خود بدل گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال قرآن سے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی، کچھ آیتوں کو 26 آیتوں کو نکالا جائے، یہ دہشت گرد کی تعلیم دیتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر۔ جو یہ کہہ رہا تھا قرآن کریم کی آیتوں کو قرآن کریم سے نکالنے کی بات کر رہا تھا، قرآن کریم کو بدلنے کی بات کر رہا تھا، اللہ نے آج اس کو بدل دیا۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر نشان عبرت ہے، جو قرآن کو بدلنا چاہ رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یاگی تیاگی جو آج بدل گیا ہے، تیاگی ہو گیا، وہ نیا کوئی نہیں ہے قرآن کو، یہ کوئی پہلا شخص نہیں بدلنے والا آیا تھا، اس سے پہلے بھی کتنے لوگ قرآن کو مٹانے کے لیے پیدا ہوئے، کتنے لوگ قرآن کو مٹانے کے لیے پیدا ہوئے، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک ملک کا بادشاہ قرآن سے تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا،
اس ملک کے سارے قرآن کو اکٹھا کیا اور سارے قرآن کو جلا دیا اور سارے قرآن کو جلا کر کے اس کے راکھ کو لیا اور جاتا ہے دور سمندر کے اندر پھینک دیتا ہے سارے راکھ کو، اور پھینک کر کے واپس ہی آ رہا تھا، جیسے ہی اپنے شہر میں داخل ہوتا ہے، اپنے گاؤں میں داخل ہوتا ہے، اس کے کانوں میں قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، رک جاتا ہے کہ ابھی تو میں نے سارے کے سارے قرآن جلا دیے، اب کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ جاؤ دیکھو کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کا کوئی آدمی جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ 9 سال کا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں قرآن ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن کا کوئی نسخہ نہیں ہے، پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کو لایا گیا بادشاہ کے سامنے، وہ بچہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ پوچھتا بیٹے یہاں کے بادشاہ نے تو سارے کے سارے قرآن جلا دیے اور سمندر میں پھینک آیا، پھر قرآن تمہیں کہاں سے ملا؟ تم کہاں سے قرآن پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، 9 سال کے بچے، کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو اس ملک کے جو قرآن کو جلا دیا ہے، اس بادشاہ سے کہہ دو کہ بادشاہ نے اس قرآن کو جلایا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس قرآن کو جلایا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، جو سیاہی سے پرنٹ کیا گیا تھا، جو سیاہی سے لکھا گیا تھا، اس قرآن کو جلایا ہے۔ بادشاہ سے کہو اس قرآن کا کیا کرے گا جو اس 9 سال کے چھوٹے سے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، اس قرآن کو کیا کرے گا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پورا قرآن جلا دیا بادشاہ نے، پورا قرآن جلا دیا، ملک کا ایک ایک قرآن جلا دیا، لیکن نہیں مٹا پایا۔ وہی بادشاہ دوبارہ اس کا پرنٹ چھپواتا ہے، دوبارہ اس کو چھاپ کر کے پورے ملک میں بانٹ دیتا ہے قرآن، اور یہ ہار مان لیتا ہے کہ جو قرآن ایک 9 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو، اس کو دنیا سے مٹانا ممکن نہیں ہے۔ کون مٹا پائے گا؟ اس کی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے لے لی ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حیثیتوں کو بدل دیا، حیثیتوں کو۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا؟ آج ہمارے سینوں پر ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن کی تاثیر دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق تلوار لیے نکل رہے ہیں، 40 لوگ مسلمان ہو چکے، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب میں 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ عمر یہ اپنے دل میں عہد کرتے ہیں کہ اب 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، میں 40واں مسلمان کسی کو ہونے نہیں دوں گا۔ تلوار لیے اور نکلتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے گھر سے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے، کہاں جا رہے ہو عمر؟ کدھر؟ تلوار لے کر کے کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، جا رہا ہوں جڑ کو ختم کرنے۔ 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہیں، اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، جا رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ نہ رہے گی باس نہ بچے گی بانسری، محمد ہی کو ختم کر دو تو اسلام ہی نہیں پھیلے گا۔ اس آدمی نے کہا، عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیے، بعد میں آپ دیکھیے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہیں، تمہاری بہن تمہاری بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں۔ اور غصہ آتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میری بہن مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتی ہے، وہ کیسے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گی؟ جاؤ دیکھو تو پہلے اپنے گھر کا خبر تو لو۔ عمر وہیں سے پلٹتے ہیں اور اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ دیکھا میرا بھائی آ رہا ہے، قرآن کو بند کر لیا، لیکن عمر نے قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا۔ بہنوئی سے پوچھا کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہا تھا۔ بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا اور اتنا پیٹا کہ خون جاری ہو گیا جسم سے۔ بہن بچانے کے لیے آئی، بہن کو بھی مارا، بہن کے بھی جسم سے خون جاری ہو گیا، بہت مارا، لہو لہان ہو گئی۔
وہی بہن جو عمر سے ڈرتی تھی آج ایمان کی حالت میں اپنے بھائی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے عمر خبردار، اے عمر خبردار، تو مجھے مار ڈال، مجھے قتل کر دے، میری جان لے لے، اور میری جان لینے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی کر دے، پھر تو یہ سوچ کہ میں اس ایمان سے باز آ جاؤں گی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں گی، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ عمر بھی دنگ رہ جاتے کہ یہ میری بہن جو میرا اتنا ادب کرتی تھی، کبھی اس نے مجھے عمر کہہ کر نہیں پکارا، کبھی اس نے میرا نام نہیں لیا، آج یہ میرا نام لے رہی ہے، لگتا ہے کوئی اس کے اندر کوئی بہت ہی بڑی طاقت گھر کر گئی ہے جو آج مجھ سے نہیں ڈر رہی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بتاؤ، نہیں مانو گی، بتاؤ اچھا کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن لیا، پڑھنا شروع کیا، ابھی چند ہی آیتیں پڑھی تھی بہن نے، قرآن کی چند ہی آیتیں عمر نے سنی تھی کہ ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہا ہے میری بہن مجھے جلدی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، لے چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس وقت جب حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرتے ہیں تو اس وقت 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن عمر بھی اسلام قبول کر لیے تو عمر کے اسلام قبول کرنے پر 40 ہو گئے۔ اور اس وقت صحابہ کرام میں اللہ کے رسول میں اتنی خوشی ہوئی، بہت خوش ہوئے صحابہ کرام، اور اس خوشی کے عالم میں نعرہ لگاتے ہیں للہ التکبیر، اللہ اکبر، یہ نعرہ لگتا ہے۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہیں، آج اللہ کے رسول بہت خوش ہیں، عمر سے سوال کرتے ہیں عمر بتاؤ آج میں بہت خوش ہوں، جو تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ وہی عمر ایمان لانے سے پہلے جو بہت زیادہ مال کے چاہت تھے، مال چاہتے تھے، بہت زیادہ بکریاں چاہتے تھے، بہت زیادہ سونا اور چاندی چاہتے تھے، بہت زیادہ پیسہ چاہتے تھے، آج ایمان لے آئے ہیں، آج سونا اور چاندی کی کوئی فکر نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھ سے میری خواہش پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول ابھی تک آپ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے زید بن ارقم کے گھر میں، آج میری یہ خواہش ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھائیے، اور آپ کے پیچھے یہ 39 آدمی جو ایمان لائے ہیں یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ امامت کرائیں گے، اور آپ کے پیچھے یہ سارے صحابہ 39 صحابہ جو ایمان لائے یہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تم کیا کرو گے؟ یہ سارے صحابہ نماز پڑھیں گے، تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں کعبے کے دروازے پر ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا رہوں گا، میں کعبے کے دروازے پر ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا رہوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ آج کون ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روک سکے، آج میں دیکھتا ہوں کہ کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا جو آپ کو نماز پڑھانے سے روک دے۔ میرے بھائیوں حیثیت بدل دی، قرآن کی چند آیتیں سنی تھی اور دل کی دنیا بدل گئی۔ آج ہم پورا قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پورا قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے قرآن کو۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو چیلنج کر رہا ہے، جاؤ پوری دنیا کے جن و انس مل جاؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، جاؤ، آج بھی یہ چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے، اور آج بھی لوگوں کے لیے چیلنج ہے، جاؤ پوری دنیا کے لوگ نہیں بلکہ جنات اور انسان سب مل کر کے قرآن بنا لاؤ، یہ چیلنج ہے قرآن کا، اللہ کا۔ قرآن کی دور کی بات، قرآن کی ایک سورت ہی بنا لاؤ، اور وہ سورت نہیں سورہ بقرہ کی طرح جو 2.5 پارے کی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت،
انا اعطیناک الکوثر کی شکل میں جو انا اعطیناک الکوثر، اتنی چھوٹی صورت کوئی بنا لاؤ، اتنی بھی چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک چھوٹی سی آیت ہی بنا لاؤ۔ خانہ کعبہ پر شعر و شاعری ہو رہی ہے، لوگ شعر و شاعری لکھ رہے ہیں، بعد میں اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ حسان ابن ثابت جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار پر شاعری لکھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مکہ کے بڑے بڑے شاعر دیکھ کر کے پریشان، مکہ کے بڑے بڑے شاعر دیکھ کر کے یہ شاعری پریشان۔ یہ شاعری ایسا بھی ہوتا ہے، شاعری 4 لائن کا ہوتا ہے، 2 مصرے کا ہوتا ہے، 4 مصرے کا ہوتا ہے۔ شاعری ایسے تو ہوتی ہے 2 مصرے کی ہوتی ہے، 4 مصرے کی ہوتی ہے، یہ 3 مصرے کی کون شاعری ہوتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 لائن کی شاعری اور بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، راہ پہ ختم ہو رہی ہے۔ تمام لوگ بڑے بڑے شاعر پریشان، کوئی چوتھی لائن بنا نہیں پا رہا ہے، کوئی نہیں بنا پا رہا ہے چوتھی لائن، چیلنج، کوئی نہیں بنا پایا۔ ایک شاعر آتا ہے، دیکھتا ہے نہیں بنا پایا، 1-2 دن غور کرتا ہے، اس کو کوئی مصرع مل ہی نہیں رہا ہے، وہ بعد میں آگے لکھ دیتا ہے۔ وہ جب کچھ نہیں بنا پایا، کچھ بنا ہی نہیں پایا، تو وہ آگے لکھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہیں، حسان ابن ثابت لکھ کر کے گئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ انسان کا لکھا ہوا نہیں، کیسے؟ بلائیے حسان ابن ثابت کو، بتائیے تم نے لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ کیا تم نے بنایا؟ نہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، شاعری کسی کی بھی ہو لیکن پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو حسان ابن ثابت قرآن کی اس آیت کو لکھ دیے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حسان ابن ثابت نے بنایا، لیکن نہیں، کوئی اگر انسان نے بنایا ہوتا تو چوتھی لائن مل جاتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور چیلنج جاؤ اس کے جیسا بنا کے دو۔ کوئی نہیں بنا پایا، وہ شاعر آگے لکھ دیتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت کو بلایا گیا، کہا لکھا تو میں نے ہے لیکن دراصل میں نے بنایا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی چیلنج آج بھی لوگوں کے لیے ہے، جاؤ نکالو یا بناؤ اس کے جیسا ایک آیت بھی بنا دو، لیکن نہیں کر پائیں گے، نہیں بنا پائیں گے، نہیں کوئی آیت نکال پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک آخری واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ عظمت قرآن پر، جہنم سے ایک آدمی سب سے بعد میں نکالا جائے گا، سب سے بعد میں جہنم سے ایک آدمی نکالا جائے گا، دعا کرے گا اللہ نکال دے مجھے جہنم سے، نکال دیا جائے گا اس کو جہنم سے۔ جہنم کے دروازے پر اس کو بغل میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا چلو جہنم سے مجھے نجات مل گیا، جہنم سے میں بچ گیا، لیکن اس کا جسم جلا ہوا ہوگا، کوئلے کی شکل کا ہوگا، جہنم میں جل رہا ہوگا تو اس کا جسم کالا کالا ہوگا، اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا ھذا حر من النار، یہ جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ جنتی دیکھیں گے یہ تو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے، لوگ دیکھیں گے جنت کے محلوں سے نظر ڈالیں گے جہنم کی طرف تو دیکھیں گے یہ آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، یہ تو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ لوگ مجھے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم سے آزاد کیا گیا ہوں کیونکہ میری پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ وہ دعا کرے گا اللہ میری پیشانی میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو تو مٹا دے، میرے جسم کو تو صاف کر دے، مجھے نہلا دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، لے جاؤ فرشتوں، اس کو صاف کر دو۔ فرشتے اس کو صاف کر دیں گے، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اب صاف ستھرا ہو گیا، جہنم کے پاس کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، اس کو جنت نظر آئے گا، جنت میں اس کو پھل نظر آئیں گے، پھل کو دیکھے گا، اللہ دعا کرے گا اے اللہ بہت بھوک لگی ہے، یہ پھل مل جاتا کھانے کو تو بہت اچھا ہوتا، اے اللہ یہ پھل مجھے دے دے۔ اللہ کہے گا دیکھو ابھی اس کو جہنم سے آزاد کر دیا، نہلا بھی دیا، کھانے کو بھی مانگ رہا، لے جاؤ فرشتوں، میرے بندہ مانگ رہا ہے میرے بندے کو پھل دے دو۔ وہ پھل کو توڑے گا اور جیسے ہی کھائے گا، بھی کھائے گا نہیں، منہ تک لے جائے گا اس پھل کو، اس کی نظر جنت کے ایک دوسرے درخت پر پڑے گی، اس کا پھل دیکھے گا، وہ پھل تو اس سے بھی
اچھا کئی پھلوں کا ٹیسٹ اس پھل میں، وہ کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے یہ تیرے اس پھل کو کھایا نہیں ہے، وہ پھل تو اس پھل سے بہتر دکھ رہا ہے، اے اللہ تو مجھے اس پھل دے، وہ پھل کھلا دے، وہ پھل تو مجھے دے دے۔ وہ پھل دکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ اس پھل میں کئی پھلوں کا ٹیسٹ ہے، کئی پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ کہے گا کتنا لالچی انسان ہے، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا، جو پھل ملا اس کو کھا۔ کہا اللہ دے دے وہ پھل، یہ میں ابھی کھایا نہیں ہوں، دیکھ میں کھایا نہیں ہوں۔ اللہ کہے گا ہاتھ میں تو تیرے ہے، تو ہاتھ میں تو لیا ہے، وہ پھل پھینک دے گا اوپر، اور جنت ہے پھینکے گا، وہ ایٹومیٹک جنت کی طرف درخت میں وہ پھل جڑ جائے گا، اور کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے کھایا بھی نہیں اس پھل کو، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے وہ پھل، اے اللہ وہ پھل تو مجھے دے دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے فرشتوں لے جاؤ وہ پھل دے دو اس کو۔ وہ پھل توڑے گا اور کھائے گا، دھیرے دھیرے کھا ہی رہا ہوگا، اپنے آپ کو مار بھی رہا ہوگا، اپنے چہرے پر تماچا بھی لگا رہا ہوگا، اپنے آپ کو کوس بھی رہا ہوگا کہ میں دنیا کے اندر کیوں برا اعمال کیا، میں دنیا کے اندر کیوں بدعملیاں کیا، آج میرے دوست سارے جنت میں ہیں اور میں باہر کھڑا ہوا ہوں، میں کیوں گناہ کا کام کیا، اپنے آپ کو کوس بھی رہا ہوگا۔ دھیرے دھیرے کھا رہا ہے، اپنے آپ کو کوس رہا ہے، اچانک اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا ھذا باب الجنہ، جنت کا دروازہ نظر آئے گا۔ وہ جنت کے دروازے کو دیکھے گا، پھر آس لگائے گا اللہ اے اللہ یہ جنت کا دروازہ دکھ رہا ہے، اے اللہ میں جنت میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ بہت خوبصورت، آج تک میں نے اتنا خوبصورت دروازہ نہیں دیکھا، اتنی خوبصورت چیز نہیں دیکھی، اے اللہ میں جنت میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، میں وہاں بیٹھ کر کے کھا لوں۔ اللہ کہے گا بہت لالچی انسان ہے، لے جاؤ فرشتوں اس کو جنت کے دروازے کے پاس کر دو۔ وہ آدمی پھل لیے ہوئے جنت کے دروازے کے پاس جائے گا، اور جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے اور جنت کے دروازے پر ٹیک لگا کر کے مزے سے وہ پھل کھا رہا ہوگا، اور جھوم جھوم کے کھا رہا ہے، جھوم جھوم کے کھا رہا ہے۔ اب جب جھوم رہا ہے تو اس کے جھومنے کی آواز جنت کے اندر جا رہی ہے، فرشتے جنت کا دروازہ کھولیں گے، جیسے ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے وہ جنت کے اندر دیکھے گا، وہ نہریں بہتی ہوئی، وہ جنت کے باغ، وہ حوروں کو دیکھے گا، دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ فرشتے کہیں گے کون ہے؟ وہ فرشتوں کو نہیں دیکھے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ہٹو میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ دیکھ میں جنت میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے جنت کی ایک بار سیر کرا دے۔ جنت کا بہت نام سنا ہے، مولویوں نے خطبے میں بہت جنت کے بارے میں بتایا ہے، تیری جنت کی بہت نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے، جنت کے حوروں کے بارے میں بہت ذکر کیا ہے کہ جنت کے حوروں کی اگر ایک روپٹہ دنیا کے اندر گر جائے تو پوری دنیا پاگل ہو جائے گی۔ اے اللہ میں نے جنت کے بارے میں بہت سنا ہے، میں جنت ہمیشہ کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے جنت کی سیر کرا دے، جنت میں مجھے ایک بار گھما دے۔ اللہ کہے گا نہیں اب کوئی آفر نہیں تمہارا لیا جائے گا، جاؤ اب تمہیں نہیں جنت میں گھمایا جائے گا، ابھی جنت میں گھومنے کی بات کرو گے پھر کہو گے مجھے جنت بھی دے دے، نہیں اب نہیں۔ وہ دعا کرے گا اللہ آخری خواہش ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا تجھ سے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، اے اللہ تو مجھے جنت گھما دو، جنت کی سیر کرا دے۔ کچھ نہیں مانگو گے نا؟ ہاں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں لے جاؤ اس بندے کو، میرے بندے کو لے جاؤ جنت کی سیر کرا دو، جنت میں گھما دو، لیکن جلدی سے اس کو واپس لے آؤ، جلدی سے گھما کر کے واپس لے آؤ۔ وہ فرشتے لے کر کے اس کو جائیں گے، وہ جنت میں جا رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے جا رہا ہے تاکہ زیادہ ٹائم لگے، زیادہ گھومنے کو ملے، دھیرے دھیرے جا رہا ہے، جنت کی سیر کی، پوری جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، ادھر حور ادھر حور، جتنا آگے جا رہا ہے اس کو اتنی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہے۔ وہ جاتے جاتے سب سے اوپر منزل میں چلا جاتا ہے جو قاریوں کی منزل ہوگی، مقام محمود کے بعد اللہ کے رسول کی منزل کے بعد جو منزل اللہ رب العالمین نے قاریوں کے لیے تیار کی ہے وہ اس پر چلا جائے گا، ادھر ٹہلے گا، گھومے گا، اور گھوم کر کے فرشتے جیسے اس کو واپس لائیں گے، چلو چلو اب تمہارا وقت ہو گیا، باہر نکلو جلدی سے۔ اب وہ جانا نہیں چاہتا ہے،
جانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کرے، اب کہہ بھی نہیں پا رہا ہے، کیسے کہے کہ اللہ جنت یہ محل مجھے دے دے، نہیں کہہ پا رہا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میں اب اس بار پکا وعدہ کر لیا ہوں، اس بار اگر کہیں میں پھر اس جنت کا سوال کر لوں تو ڈر بھی رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھے پھر سے جہنم میں نہ ڈال دے، ڈر بھی رہا ہے، کیا کرے، مانگ نہیں پا رہا ہے، لیکن دل میں یہ سوچ رہا ہے کاش یہ منزل میرے لیے ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا، کاش یہ منزل میرے لیے ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ وہ ایک ایک سیڑھی اترتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے، کاش یہ منزل میرے لیے ہوتی تو بہتر ہوتا، لیکن اپنی زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے کہ اللہ یہ منزل مجھے دے دے، نہیں کہہ پا رہا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو، وہی میرا بندہ اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہا ہے تو کیا ہوا، انہو علیم بذات الصدور، اللہ تو وہ ہے جو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، میرا بندہ اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہا تو کیا ہوا، لیکن اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کی یہ منزل ہوتی تو بہتر ہوتا، لہذا فرشتوں میرے اس بندے کو جنت کے سب سے اونچے والی منزل پر چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ اس کو اونچی منزل مل گئی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ تو بہت بڑا گنہگار آدمی تھا، وہ تو گنہگار آدمی تھا، پاپی آدمی تھا، اس کو جنت کی سب سے اونچی منزل کیسے مل گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں وہ گنہگار تو تھا، گناہ بہت کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک نیک عمل بھی کرتا تھا، وہ ایک نیک عمل بھی کرتا تھا۔ کیا نیک عمل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک نیک عمل کرتا تھا، اس کا نیکی یہ تھی کہ وہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھتا تھا، وہ ایک قرآن پڑھتا تھا، یعنی ایک پارہ وہ ڈیلی پڑھتا تھا، ایک پارہ وہ ڈیلی پڑھتا تھا، اور اس کو پڑھتے سمے اس کے دوست بھی آ جاتے تھے تو وہ اپنی دوست کی نہیں سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کو روز قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کو جنت میں سب سے اونچی منزل مل گئی، قاریوں کی منزل۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کی عظمت ہے جو آج ہم اور آپ اس سے ہم ناواقف ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، قرآن سنیے، قرآن اچھے سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کوشش کیجئے، کیونکہ قرآن اٹک اٹک کے پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا اور دگنا ثواب اللہ تعالیٰ اس میں دے گا۔ میرے بھائیوں یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حیثیتوں کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تو قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں تو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان پر، اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔